کیا بھی چلو یار یہ بھی مثال آگے دوسری مثال کی طرف چلتا ہوں. آپ لاہور کی طرف گئے, شیخ پورا کے قریب سے گزرے, آپ نے گتا لے لیا, فوٹو کے پیچھے لگا لیا, نیچے گر گیا, گلی کوچوں میں ڈھونڈنے لگا تو کوئی پرابلم نہیں, سکوٹیا میں پھینک دیا کوئی پرابلم نہیں. اردو بازار والے آئے, انہوں نے کہا ہمیں گتا دے دو, پرالی سے بنتا ہے, گتا دے دو, کیا کرو گے؟ ہم قرآن کو جلد کریں گے. کیا کریں گے؟ قرآن کو. سورہ اللہ جایا کرو, دیکھا کرو گھر کتنے چلی لگتی ہے. ہم قرآن جلد کریں گے. جب قرآن کو چومتے ہو ساتھ گتا بھی چومتے ہو, گتا قرآن کے ساتھ لگ گیا تو پاک ہو گیا, صحابہ بھی حضور کے ساتھ لگ گئے پاک ہو گئے. چلو یار ایک اور مثال دے سن لو, ایسا ہے ذوق بلند ہے ایک اور مثال سن لو. آپ نے پیپر لے لیا, پیپر اگر پٹواری صاحب نے لیا تو وہ پیپر جناب زمین یا کر اوپر کروا سے جناب جو پیسے کا کروا سے وہ جناب پیپر لے گئے, اور پیپر وہ مشرقی روح کی کتابیں چھپ گئی, دنیات کی اسلامیات کی کتابیں چھپ گئی, تو وہ اس کا احترام لازمی ہے. تو لاہور سے آئے لوگ اردو بازار والے کہنے لگے پیپر ہمیں دے دو, کیا کرو گے؟ ہم قرآن لکھیں گے. اور جب قرآن لکھا جاتا ہے اوپر, وہ پیپر پاک ہے بلا تشبیہ. پاکی نکے کی طور پہ کہنا چاہتا ہے میری ملت کے نوجوانوں, نبی کے ساتھ صحابہ لگ گئے, صحابہ بھی پاک ہو گئے. ہم کہتے ہیں صحابہ وہ تھے جنہیں ہر صبح صبح عید حاصل تھی, نبی کا قرب حاصل پاک نبی کی دید حاصل تھی. میری ملاقات جب ہوتی ہے, صبح اٹھتا ہوں یا کام سے ہوتی ہے یا میرے بچے ہیں یا ان سے ہوتی ہے, اگر کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے اس کی ملاقات قرآن سے ہوگی, کوئی حدیث پڑھنے والا حدیث سے ملاقات اور حدیث کی زیارت کرے گا, اور کوئی اگر وہاں پر پاکستان میں اگر کوئی گدا گریڑی ہو اس کے ساتھ ملاقات ہوگی, کوئی دادی لے کے پٹھن بٹن رہتا ہے ادھر ملاقات ہو گی. اسی طرح کسی کی ملاقات کسی کے ساتھ ہوتی ہے, کسی کی ملاقات موٹر سائیکل سے ہوتی ہے, کسی کی ملاقات گاڑی سے ہوتی ہے, کسی کی ملاقات کسی سے ہو جاتی ہے. مگر صحابہ وہ تھے جب اٹھتے تھے تب بھی سامنے خدا کا رسول ہوتا تھا, تب بھی خدا کا رسول سامنے ہوتا تھا, اور جہاد میں جاتے حضور کے مشن پر چلتے تھے تب بھی خدا کا رسول سامنے ہوتا تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ وہ تھے جنہیں ہر صبح صبح عید حاصل تھی, نبی کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید حاصل تھا. اب میں ان الفاظ پر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں, اس لیے بات میں اگر جال بچھا دوں گا تو لمبا ہو جائے گا, اس لیے بات کو یہیں کلوز کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. دعا کے لیے کیا وہ خرچہ فرمائیں گے, اور میرے لیے ضرور دعا کریں. میری والدہ دیر علاج ہے, میرے باپ صحیح ہیں, دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اللہ شان کو اپنے پیارے حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے ان کو زندگی کا نور سے شفا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید قرآن حمید پڑھنے سننے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بیان کیا اچھا بیان کیا دعا ہے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے آمین اس دور میں دین اسلام کی کسی کو ایک بات بھی بتا دینا ایک لفظ بھی کہہ دینا یہ بھی ایمان کی علامت ہوتی ہے اور بالخصوص اس دور کے لیے حکم دیا گیا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے فتنہ فساد کی وجہ سے دنیا پرستی کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے اور تمہیں لگے گا کہ تم کامیاب ہو حتیٰ زرتم المقابر یہاں تک کہ تمہاری ٹانگیں قبروں تک پہنچ جائیں گی تمہاری عمریں قبروں تک پہنچ جائیں گی تمہارے بڑھاپے قبروں تک پہنچ جائیں گی اور تمہیں ہوش بھی نہیں آئے گا قرآن کی آیات جو پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون اور یاد رکھو ان سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جمع کرے گا جنہوں نے ظلم کیا اور جنہوں نے خود ظلم کیا اور اس ظلم کو دیکھ کر اگر کسی نے اس کی نقل کرتے ہوئے وہ ظلم کیا اگر کسی نے برائی کی احشروا الذین ظلموا اگر کسی نے کوئی برائی کی اور اس کو دیکھ کر اگر کسی دوسرے نے برائی کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روز قیامت جمع کر دے پھر فرمایا وازواجهم وما كانوا يعبدون یہاں تک کہ قیامت تک جو بھی اس ظلم کی اس گناہ کی پیروی کرتے ہیں اللہ ان سب کو جمع کر دے اس طرح حدیث سے ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں اچھا عمل کر لے نیک عمل کر لے اس کے نیک عمل کو دیکھ کر اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کو اجر ملے گا یہاں تک کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جمع کرتا ہے اور یہاں پر حکم دیا ہے جس طرح اگر کسی نے ظلم کیا اس کو اللہ جمع کرے گا یہاں تک کہ اس کی پیروی کرنے والوں کو بھی جمع کرے گا اور قیامت میں سب لوگ جو وہ عمل کرتے ہیں ان کو جمع کرے گا پھر آگے فرمایا من دون اللہ فاعبدون اللہ کو چھوڑ کر پھر ان سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دوزخ کی راہ پر چلے اللہ ان سب کو دوزخ کے اندر ڈال دے گا یہاں تک کہ فرمایا فَقِيهُمْ إِنَّهُمْ يُسْأَلُونَ کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں وہ لوگ پوچھ بھی کیا کرتے ہیں باتوں کو جاننے پوچھنے کے لیے ایک دوسرے سے باتیں بھی کیا کرتے تھے سنا سنایا بھی کرتے تھے اور ابو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں محشر کے دن میں یہاں پر اللہ فرماتا ہے محشر کے دن میں اللہ ان ظالموں کو یہاں جمع کرے گا وہاں پر ان نیکوکار اور صالحین لوگوں کو بھی جمع کرے گا متقین اور پرہیزگار لوگوں کو بھی جمع کرے گا جن نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو رائے راست پر لگا کر رکھا اللہ ان لوگوں کو بھی جمع کرے گا اور فرمایا ہر ایک جنتی اور صالحین تقوی اور زہد والے دنیا میں اصلاح پر رہنے والے ہر انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کو مقرر کر ڈالے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ قیامت کے دن جہاں پر ظالم کی پیروی کرنے والا ظالم کے ساتھ چلا جائے گا یہاں تک کہ اس پورے گروہ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور میں اسی طرح دنیا میں صحیح عمل کرنے والا قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا دین میں رہ کر زندگی گزارنے والا اس کا درجہ یہ ہوگا کہ جس طرح دنیا میں وہ اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے اپنی ضروریات دنیا کو ترک کر دیتا ہے اگر اس کو دنیا کے کسی بھی حصے میں دل کو لذت والی چیز ملتی وہ خدا کی عبادت اور ریاضت کے لیے اس کی
دماغ اس کے سر سے اس کی دماغ نکل نہ جائے خوشی سے، وہ اپنی عقل کو چھوڑ نہ دے، اس لیے اللہ اس کے اوپر ایک فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ وہ فرشتہ اس بندے کے، ہر بندے کے جس پر مقرر ہوتا ہے، اس کے دل پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، اس لیے کہ یہ بندہ اپنی عقل کو چھوڑ نہ دے، اس کی خوشی کا عالم یہ ہوگا۔ ساری زندگی راحت میں گزاری، ساری زندگی مصائب اور پریشانیوں میں گزاری، ساری زندگی خدا کے ذکر میں گزاری۔ نماز پڑھنا تو مشکل کام ہے، دل کو بھاری لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، مسجد میں آنا مشکل لگتا ہے، داڑھی رکھنا مشکل لگتا ہے، سر میں ٹوپی امامہ پہننا مشکل لگتا ہے، یعنی کہ لباس سادہ پہننا مشکل لگتا ہے، خواہشات دنیا کو ترک کرنا مشکل لگتا ہے، سردیوں میں صبح یا شام کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل لگتا ہے، یہ ساری چیزیں، گرمیوں میں روزے رکھنا مشکل لگتا ہے، بھوک کو برداشت کرنا، یہ ساری چیزیں تکلیف دے انسان کی دل کی کیفیت کے لیے۔ دل کے ساتھ جب مس ہوتی ہے نا، انسان کا دل ان کو مومن نہیں ہوتا، ان کو متقی نہیں ہوتا، ان کو پاک کا سکون نہیں دیتا، اس لیے کہ دل کے ساتھ شیطان کو جگہ ہوتی ہے۔ جب آدمی، جب وہ قرآن کے الطائبون الساجدون الراکعون، اس آیات کو دیا کر جملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب آدمی تائب ہوتا ہے نا، تو تائب کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کی توبہ جب خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتی رہتی ہے، اس کے دل میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عبادت کی لذت اس کے دل میں بہتی ہے۔ اور پہلی قوم کے حوالے سے حضور کی حدیث ہے کہ وہ ایک شخص ایسا تھا کہ جس کی توبہ اللہ نے قبول نہیں کی، سال ہر سال توبہ کرتا رہا خدا کی بارگاہ میں، کوئی گناہ نہیں کیا۔ کتنی مدت کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کی انبیاء، اس وقت کے جو وقت کے نبی کے انبیاء نے، یا باری تعالیٰ مدت ہو گئی اس بندے کی توبہ قبول نہیں ہو رہی، سال ہر سال عبادت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، ساری زمین اور آسمان اور کائنات کی ہر شے اس کی گواہی دے دے یا اس کی سفارش کر کے اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ باری تعالیٰ اگر پوری کائنات اس کی گواہی دے پھر بھی اس کو توبہ قبول نہیں ہوتی، فرمایا ہاں جس گناہ سے اس نے توبہ کی ہے اس گناہ کی مٹھاس اب بھی اپنے دل میں محسوس کرتا، جس گناہ سے یہ توبہ کر دی اس نے، اس گناہ کی مٹھاس اب بھی اپنے دل میں محسوس کر رہا ہے، اس لیے اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ قیامت تک قانون بنا دیا گیا، اگر بندہ گناہ کے بعد توبہ کرے پھر اس گناہ کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے، توبہ قبول نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح دوسری روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی آیات میں بھی سورۃ اعراف کے